ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 49ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 79۔ ایک بادشاہ کی بخیل بیوی۔ ایک مچھیرا انعام کے لالچ میں ایک مچھلی بادشاہ کے حضور میں لایا اور کہنے لگا، حضور، یہ خاص مچھلی ہے جو میں آپ کے لیے تحفے میں لایا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا یہ تحفہ قبول کر کے اسے 4000 درہم انعام میں دیے۔ بادشاہ کی بیوی نے یہ دیکھ کر بادشاہ سے کہا، آپ بڑے فضول خرچ ہیں، ایک معمولی مچھلی پر اتنی رقم انعام میں دے دی۔ بادشاہ نے کہا، اب میں یہ رقم اسے دے چکا ہوں، کوئی تدبیر بتاؤ جس سے میں یہ انعام اس سے واپس لے سکوں۔ بیوی نے کہا، آپ اس سے پوچھئے یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر نر بتائے تو کہیے کہ مجھے تو مادہ چاہیے، اور اگر مادہ بتائے تو کہیے کہ مجھے نر چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے مچھیرے سے پوچھا، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ مچھیرے نے کہا، حضور، یہ نہ نر ہے اور نہ مادہ بلکہ خنثی ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر ہنس پڑا اور خوش ہو کر 4000 درہم اور انعام میں دے دیے۔ اب تو بیوی اور بھی غصے میں آ گئی۔ مچھیرے سے اتفاق سے 1 درہم زمین پر گر پڑا۔ بادشاہ کی بیوی یہ دیکھ کر جھٹ سے بولی، یہ شخص کتنا بخیل اور کمینہ ہے، 8000 درہم کو پا کر بھی 1 درہم کو نہیں چھوڑ سکا اور اسے جھٹ زمین سے اٹھا لیا۔ آپ اس کی اس بات پر ناراض ہو کر سارے درہم واپس لے لیں۔ بادشاہ نے مچھیرے سے پوچھا، کیوں میاں، 8000 درہم میں سے آپ 1 درہم کو بھی نہیں چھوڑ سکے؟ اتنی کمینگی کا اظہار تم نے کیوں کیا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، درہم کی بات نہیں تھی، دراصل درہم پر آپ کا نام لکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ درہم پر کسی کا پاؤں پڑ جائے اور آپ کے نام کی توہین ہو۔ بادشاہ اس جواب سے اور بھی زیادہ خوش ہوا اور 4000 دینار انعام میں اور دے دیے، اور اس کی بخیل بیوی جل بھن کر رہ گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جسے روپیہ بچانا ہو وہ اپنی بیوی کی رائے پر ہرگز نہ چلے، ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ سبق: پہلے زمانے کے بادشاہ بڑے سخی اور غریبوں پر خرچ کر کے خوش ہوا کرتے تھے، مگر آج کل دولت کو اپنے لیے جمع کرنا اور غریبوں پر نہ خرچ کرنا یہ عام ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات اس لیے رکھا ہے کہ امیروں کے مال سے غریبوں کو بھی مل جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ مفہوم، اور ان کے مالوں میں منگتے اور بے نصیب کا حق ہے۔ افسوس کہ امیروں نے ارشاد باری تعالیٰ پر عمل نہ کیا، جس کے باعث کئی قسم کے عزم پیدا ہونے لگے اور دنیا اور بھی مشکلات میں پڑنے لگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی غریب آدمی
چاہے کتنا معمولی تحفہ بھی لائے، اس کی دلجوئی کے لیے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بعض عورتیں شہزادیاں ہی کیوں نہ ہوں، غریب پر مال خرچ ہو اسے فضول خرچی سمجھتی ہیں، اور اپنے لیے جب شاپنگ پر نکلیں تو چاہے ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں اسے فضول خرچی نہیں سمجھتی۔ ہمارے ہی وطن عزیز میں یہ سرخی، پاؤڈر، لپسٹک اور میک اپ کا سامان مصنوعی حسن کے لیے منگایا جاتا ہے۔ اگر اسی ایک مد کو بند کر دیا جائے تو ملک بہت بڑی فضول خرچی سے بچ کر کافی زر مبادلہ بچا سکتا ہے، مگر نہیں۔ تعیش اور فیشن پر جس طرح روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، ہماری ماڈرن عورتیں اسے فضول خرچی نہیں سمجھتی۔ جائز خرچ کی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن فضول خرچی کا یہ عالم ہے۔ صاحب کتاب اپنی ایک نظم میں لکھتے ہیں، ہے میاں کو حکم بیوی کا کہ آٹا ہو نہ ہو، ہے میاں کو حکم بیوی کا کہ آٹا ہو نہ ہو، سرخی پاؤڈر کی مگر تکمیل فوراً چاہیے، دیکھتا ہے کون سینے اور پیرونے کی تمیز، دیکھتا ہے کون سینے اور پیرونے کی تمیز، آج کل کی لڑکیوں کو شوق فیشن چاہیے۔ آج کل بیاہ شادیوں میں جس قدر فضول خرچی ہوتی ہے، یہ سب عورتوں کی رائے پر چلنے کا نتیجہ ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو اتنی پاکیزہ اور آرام دہ ہے کہ اس پر عمل کر کے آدمی دین بھی بچا لیتا ہے اور دنیا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امیر اور کون ہو سکتا ہے کہ دونوں جہانوں کے آپ مالک ہیں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ باوجود اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاتون جنت یعنی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تو جہیز میں کیا دیا؟ آج کل تو رنگا رنگ کے متعدد جوڑے، سونے کے گہنے، صوفے سیٹ اور خدا جانے کیا کیا دیا جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کی پہلے نمائش کی جاتی ہے، مگر سبحان اللہ، بادشاہ کونین کی صاحبزادی خاتون جنت جب اپنے محبوب کائنات والد کے گھر سے چلیں تو جہیز میں ساتھ کیا لے کر چلی تھی؟ چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادر عفت کا جامہ صبر کے گہنے۔ حکایت نمبر 90۔ چچا زاد بہن بیوی۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر قبرستان میں ایک ایسے شخص پر ہوا جس کا نام اسحاق تھا۔ وہ ایک قبر کے پاس بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو بولا، یہ قبر میری چچا زاد بہن بیوی کی قبر ہے، مجھے اس سے بڑا پیار تھا، اب میں اس کی قبر سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کہو تو میں اسے اللہ کے اذن سے زندہ کر دوں۔ اس نے کہا، ہاں ضرور ایسا کر دیجئے۔ آپ نے اس قبر پر کھڑے ہو کر کہا، حکم الہی سے کھڑا ہو۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا غلام نکل آیا، اس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آگ بجھ گئی اور وہ عذاب سے بچ گیا۔ اس شخص نے کہا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میری بیوی کی قبر یہ نہ تھی، وہ ساتھ والی قبر ہے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر بھی یہی کہا، کم باذن اللہ۔ قبر والے اٹھ کھڑا ہو۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک زندہ خوبصورت عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے اسے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہی میری بیوی ہے،
اور بہت خوش ہوا۔ چونکہ یہ دیر سے جاگا ہوا تھا لہذا وہیں سو گیا۔ اس کے سونے کے بعد وہاں سے ایک شہزادہ گزرا جس پر یہ عاشق ہو گئی اور شہزادہ اس پر عاشق ہو گیا۔ شہزادے نے اسے فوراً اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ادھر خاوند کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے شہزادے کے پاس مل گئی۔ اس نے شہزادے سے کہا، یہ تو میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے۔ وہ عورت بھی کہنے لگی، میں تو تمہیں پہچانتی بھی نہیں، تم بیجا مجھ پر تہمت لگاتے ہو، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ شدہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ شوہر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا روح اللہ، یہ میری بیوی ہے جسے آپ نے زندہ کیا تھا، مگر اب یہ شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے اور یہ خود بھی کہتی ہے کہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، کیا تو وہ عورت نہیں جسے خدا کے حکم ہی سے میں نے زندہ کیا تھا؟ وہ بولی، نہیں۔ اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا اور پھر خدا نے اسے زندہ کر کے ایمان کی حالت میں مارا تو وہ اس کالے رنگ کے غلام کو دیکھے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری پھر خدا نے اسے زندہ کیا اور کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ سبق: بدصورت لیکن با وفا عورت خوبصورت لیکن بے وفا عورت سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ پہلی عورت مرد کے لیے جنت اور دوسری عورت مرد کے لیے جہنم ہے۔ اے کاش آج کل کی 1000 جتن کر کے خوبصورت بننے والیاں اپنی عادت و سیرت کو حسین و جمیل بنانے کی کوشش کریں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حسن و جمال خدا کا عطا کیا ہوا ہے، اس لیے اسے خدا کے حکم کے مطابق صرف خاوند کے لیے ظاہر کیا جائے، مگر اسے غیروں کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے، پھر اسے عیاش شہزادے کی طرح آج کل کے عیاش مرد بھی پرائی عورت کو بھی اپنی بتانے لگتے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک عیاش آدمی چند ساتھیوں کے ساتھ مجھ سے یعنی صاحب کتاب سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ وہ کہنے لگا، مولوی صاحب، میرے والد صاحب کی 2 بیویاں ہیں، ایک سگی اور ایک سوتیلی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن تو سنتے آئے ہیں، مگر یہ سوتیلی بیوی ایک نئی بات سننے میں آئی۔ وہ بولا، بات یہ ہے کہ میری سگی ماں کو تو میرے والد صاحب نکاح کر کے لائے ہیں، مگر سوتیلی ماں کو والد صاحب بھگا کے لائے ہیں۔ اس کا خاوند ابھی بھی موجود ہے، لیکن میرے والد صاحب سے وہ ڈرتا ہے، اس لیے وہ میرے والد ہی کے پاس رہتی ہے۔ میں نے اس سے برجستہ کہا کہ میرے خیال میں آپ اسی سوتیلی ماں کی پیٹ سے ہیں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ اسی کا لڑکا ہے، اور اس کے دوسرے جائز بھائیوں سے کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا جس کے متعلق مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا، بھائی شرعی مسئلہ پوچھو گے تو تمہیں اپنے باپ ہی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ زانی کی سزا بڑی سخت ہے۔ ہوتے ہوتے بات بڑھ گئی اور لوگ بھی آ گئے، اور میں نے اس غیر حلالی کو اپنے کمرے سے نکلوایا۔ فرمائیے، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ غیر شرعی حرکت موجود ہے یا نہیں؟ مولوی بیچارہ لوگوں کی گالیوں کا تخت مشق اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ وہ اس قسم کی حرکتوں کا مخالف ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سارا حسن و جمال خدا چاہے
تو ایک دم میں فنا کر دے۔ حسن و جمال تو کیا، حسین و جمیل ہی کو وہ مٹی میں ملا دے۔ یہ بھی پتا چلا کہ ایک بدصورت کالے غلام نے اس قدر اچھی قسمت پائی کہ مرا کافر اور زندہ ہو کر ایمان لا کر مرا، اور ایک خوبصورت عورت اس قدر بدقسمت نکلی کہ مری مومنہ اور زندہ ہو کر کافرہ بن کر مری۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام میں باذن اللہ مردے کو زندہ اور زندے کو مار ڈالنے کی طاقت تھی۔ پھر جو اپنے کسی عزیز کو بھی زندہ نہ کر سکیں اور ایک مکھی کو بھی مار نہ سکیں، وہ نبیوں کی مثل بننے لگیں تو کیوں نہ کہا جائے چھوڑ دے دیوانے تو دیوانہ پن، چھوڑ دے دیوانے تو دیوانہ پن، انبیاء کی مثل تو ہرگز نہ بن۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔